رات کا وقت تھا اور چاندنی کی مدھم روشنی پورے گھر پر ایک خوابناک اثر ڈال رہی تھی۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، جیسے کوئی نہ کوئی ختم ہونے والی کہانی سنانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا کمرہ ایک پرسکون گوشہ تھا، جہاں میں اکثر اپنے خیالات میں گم ہو جاتا۔ اس رات بھی میں نے اپنی پسندیدہ کتاب کھول رکھی تھی اور اس کی کہانی میں کھویا ہوا تھا۔ کتاب کے الفاظ میری آنکھوں کے سامنے تصویر کشی کر رہے تھے، لیکن ایک عجیب سی بے چینی میرے دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ شاید یہ رات کی خاموشی تھی یا چاندنی کی روشنی جو میرے خیالات کو بے چین کر رہی تھی۔ میری توجہ کتاب سے ہٹ کر تمام کمرے کی کھڑکی کی طرف منتقل ہو گئی تھی، جہاں سے باہر کی منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک میں نے ماموں کی بیٹی اور اپنے کزن کے کمرے سے باتوں کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں مدھم تھیں، مگر ان میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور رازداری تھی جو میرے تجسس کو بیدار کر رہی تھی۔ میں نے کتاب بند کی اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا اور میرے قدموں کی آہٹ فرش پر مدھم سی گونج پیدا کر رہی تھی۔ میں نے ماموں کی بیٹی اور کزن کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کا کمرہ گھر کے آخر میں تھا، جہاں اکثر کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں نے اپنی سانسیں قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں نے اندر کی باتوں کو سننے کی کوشش کی تھی۔ ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، مگر ان کا مفہوم سمجھنا مشکل تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے جھک کر کھڑکی سے جھانکنے کا فیصلہ کیا۔ کھڑکی سے جھانکتے ہی میں نے دیکھا کہ ماموں کی بیٹی اور میرا کزن بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی بات چیت کی نوعیت مشکوک لگ رہی تھی اور میری چھٹی ہنس نے مجھے خبردار کر دیا۔ ماموں کی بیٹی کا چہرہ اداسی اور پریشانی کے تاثرات سے بھرا ہوا تھا، جبکہ میرا کزن کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان دونوں کو دیکھنے کی کوشش کی، میرا کزن اچانک میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی میری آنکھوں سے جا ٹکرائیں اور اس نے مجھے فوراً پہچان لیا۔ میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر کزن نے تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر آ کر مجھے پکڑ لیا۔ کزن نے مجھے بازو سے پکڑ کر زبردستی اندر کھینچ لیا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کسی نے مجھے خواب سے جگا دیا ہو۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کمرے کا ماحول بھاری اور پر اسرار تھا اور میری سانسیں بے ترتیب سی ہو رہی تھی۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی سردی کی احساس ہوا، جیسے وہاں کی ہوا میں کوئی راز چھپا ہو۔ میرا کزن اور ماموں کی بیٹی مجھے بستر کے قریب لے آئے اور مجھے درمیان میں بٹھا لیا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور رازداری کے آثار نمایاں تھے۔ میرا کزن میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہمیں تم سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے، لیکن یہ بات کسی اور کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اس کی سنجیدگی اور انداز نے مجھے اور بھی زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں خوف اور تجسس کا ملا جلا احساس پیدا ہوا۔ ماموں کی بیٹی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں تم سے ایک راز بتانا ہے، ایک ایسا راز جو صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی نرمی تھی جو مجھے کچھ حد تک مطمئن کر رہی تھی۔ میں نے ان کی باتیں سننے کے لیے اپنی پوری توجہ مرکوز کر لی۔ کمرے کی مدھم روشنی، ماحول کی خاموشی اور ان دونوں کی سنجیدگی نے میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ان کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ رات، یہ لمحہ اور یہ راز ہمیشہ میری یادوں میں محفوظ رہے گا۔ کمرے کا منظر انتہائی عجیب و غریب تھا، جیسے میں کسی غیر حقیقی دنیا میں داخل ہو گیا ہوں۔ دیواروں پر ہلکی نیلی روشنی کی پٹیاں تھیں جو مدھم روشنی دے رہی تھیں، اور پردے آہستہ آہستہ ہوا کے سامنے ہل رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑا بیڈ تھا جو ماموں کی بیٹی اور میرے کزن لیٹے ہوئے تھے۔ بستر کے چاروں طرف کئی کشنز بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان میں ایک نرم سا کمبل پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو میرے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہی تھی۔
ماموں کی بیٹی کا چہرہ حیرت اور خوف کے ملنے جلے تاثرات سے بھرپور تھا، جبکہ میرا کزن پریشانی اور تجسس کی کیفیت میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر بے چینی اور تجسس نے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ میرا کزن آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہمیں تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے انداز نے مجھے حیران کر دیا تھا اور میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تاکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ سکوں۔ کزن نے مجھے بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں نے اس کی بات مانتے ہوئے آہستہ آہستہ بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ ماموں کی بیٹی نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی تھی۔ اس کی چہرے پر شرمندگی اور خوف کے آثار واضح تھے۔ اس نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا، جیسے یہ اسے کسی غیر مرئی خطرے سے بچا رہا ہو۔ میرا کزن میرے سامنے بیٹھ گیا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ہمیں تمہیں ایک راز بتانا ہے، ایک ایسا راز جو صرف ہم دونوں کے درمیان ہے، اور ہمیں امید ہے کہ تم اسے سمجھو گے۔ اس کی بات سن کر میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا تھا اور میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ ماموں کی بیٹی نے بھی ہمت جمع کی اور بولنا شروع کیا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شادی کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت میں ڈوب گیا تھا، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں تھا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کیا تھا اور ان کے فیصلوں کو مانا ہے۔ کزن نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے والدین اس رشتے کے خلاف ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تم ہمیں سمجھو گے اور ہماری مدد کرو گے۔ اس کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ماموں کی بیٹی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمیں تمہارے ساتھ ایک منصوبہ بنایا ہے تاکہ ہم اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے راضی کر سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ آسان کام تو نہیں ہوگا، لیکن ہمیں تم پر بھروسہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی جو مجھے بھی حوصلہ دے رہی تھی۔ کزن نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی امی کو منانا ہوگا کیونکہ وہ زیادہ حساس ہیں۔ ان سے بات کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ان کی حمایت حاصل کرنی ہوگی۔ میں نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا اور کہنے لگا، میں تمہیں دونوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمیں یہ سب کچھ بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ ان دونوں نے میرے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ماموں کی بیٹی نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ تم ہمیں سمجھو گے۔ اس کی آواز میں ایک سکون تھا جو کمرے کی فضا کو بھی متاثر کر رہا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں ایک ٹھوس منصوبہ بنانا ہوگا تاکہ ہم اس مشکل صورتحال کا سامنا کر سکیں۔ ہم تینوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح ہم ان کے والدین کو منانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ پہلے ہم دونوں کے والدین کو الگ الگ سمجھائیں گے اور پھر ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ماموں کی بیٹی نے کہا، ہمیں سب سے پہلے امی کو سمجھانا ہوگا کیونکہ وہ زیادہ حساس ہیں۔ ہم نے اگلے دن کا انتظار کیا اور اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ کمرہ جہاں میں بیٹھا تھا ایک جنگ کے میدان کی مانند تھا جہاں ہم تینوں اپنی محبت اور اپنے خوابوں کے تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، ہم یہ لڑائی جیتیں گے۔ ان دونوں نے میرے اس اعتماد پر مسکرا کر جواب دیا اور ہم نے اپنی جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ یہ رات اور یہ کمرہ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں یادگار رہے گا کیونکہ یہ وہ مقام تھا جہاں ہم نے اپنے دلوں کی باتیں کی تھی اور اپنی محبت کو تحفظ ہی دیا تھا۔ کزن نے ایک گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا، یہ بات صرف تمہارے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ ماموں کی بیٹی اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شادی بھی کریں گے۔ میں نے حیرانگی سے ان کی باتیں سنی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی غلط قدم کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سوچا۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے والدین اس رشتے کے خلاف ہیں۔ ان کی درخواست نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا، میں تم دونوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماموں کی بیٹی نے کہا، ہمیں سب سے پہلے امی کو سمجھانا ہوگا
کیونکہ وہ زیادہ حساس ہے۔ ہم نے اگلے دن کا انتظار کیا اور اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی تیاریاں کی۔ اگلے دن میں اور ماموں کی بیٹی نے ان کی امی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے انہیں کمرے میں بلایا اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے حیرت سے ہماری بات سنی اور کہا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ امی کو منانے کے بعد ہم نے ماموں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے انہیں اپنی محبت اور ارادے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، یہ فیصلہ تمہارا ہے لیکن ہمیں اس پر کچھ سوچنا ہوگا۔ ماموں اور ان کی بیوی کے درمیان کچھ دنوں تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا، لیکن آخر کار انہوں نے ہماری محبت کو سمجھ لیا اور ہمیں اجازت دی کہ ہم اپنے طریقے سے خوش رہیں۔ کچھ مہینوں بعد ماموں کی بیٹی اور میرے کزن کی شادی ہو گئی۔ ہم سب نے ان کے لیے دعائیں کی اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے تھے۔ اس رات کی باتیں اور ہماری جد و جہد ہمیشہ یادگار رہے گی۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ شکریہ۔